الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، جنات کی کہانی، جنات کی زبانی. حضرات صحابہ کرام جنات میں سے وہ جلیل القدر ہستیاں کہ جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن لی. راہ چلتے سفر میں تھے، یہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں تھے، تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قرآن کریم تلاوت کی. یہ وہی وقت یہیں سے گزر رہے تھے جب قرآن کی تلاوت سن لی، تعجب میں آگئے شرکت کی محفل میں، اور سننے کے بعد فوری طور پر ایمان قبول کی. تو انہوں نے حال و احوال بیان کی کہ یہ حالت تھی جنات کی اور یہ حالت تھی انسان کی اور یہ حالت تھی دونوں کی، اور ان کی اچھائیاں برائیاں اقدار مشترک سب انہوں نے بیان کی. تو انہوں نے یہاں آگے چل کر جو بات بتا دی، یہ ان کی قیمتی نصائح اور پند آموز باتوں میں سے ایک بات، جو در حقیقت پھر اللہ رب العزت کی فرمودات کی شکل میں قرآن کے حصہ بن کر نازل ہو. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ. اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ ہم زمین پر اللہ رب العزت کو درماندہ اور خستگی کے شکار نہیں کر سکتے. یعنی کبھی ایسا حالت نہیں آئے گی کہ ہمارے کسی عمل سے ہم جیت جائیں اور اللہ رب العزت نعوذ باللہ خستگی اور تھکاوٹ کا شکار. اب ہمیں یقین، ظننا یہاں بمعنی یقین، لن نعجز اللہ فی الارض ولن نعجزہ ہربا، اور اس بات کی اب ہمیں یقین ہو چلے کہ ہم اللہ رب العزت سے بھاگ نہیں سکتے. کہیں بھی کوئی رستہ، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں ہم بھاگ کر وہیں جا کر پناہ ہے. اب اپنی بات انہوں نے بتا دی حضرات صحابہ کرام نے، یعنی جنات کی صحابہ کرام نے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کر چکے تھے اور قرآن کی سعادت حاصل کر چکے تھے اور قرآن کی آیتیں سن چکے تھے، یاد کر چکے تھے. تو اب کہنے لگے کہ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ. ہم نے جب ہدایت کی باتیں سنی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زبانی اللہ کی فرمودات ہم نے ہمارے گوش گزار ہو گئی اور ہم نے سن لی، آمنا بے، تو فوری طور پر ایمان قبول کیا. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. اب تماشا اور مزے کی بات یہ کہ جو اپنے رب پر ایمان لاتا ہے اسے نہ کوئی نقصان کا اندیشہ اور نہ اس بات کا اندیشہ کہ کوئی اس پر جبر اور زیادتی کر لے گا، کوئی ظالم جابر
نہیں، نہ کوئی جانی نقص، نہ کوئی مالی نقص، نہ کوئی پرواہ. اور سب کے سب اللہ رب العزت کے قبضے اختیار میں ہوں گے. اللہ ان کا کوئی عمل ضائع نہیں فرمائیں گے، اور کوئی ان سے ظلم کے حوالے پر انہیں روند کر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو پھر قیامت کے دن اللہ کی پکڑ ان کے لیے حاضر ہے. کہاں جائیں؟ تو ان کا کوئی حق، اب ہمارا کوئی حق ضائع نہیں ہوگا، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور جو نقصان دنیا میں ہوگا وہ آخرت میں ہمیں اس کا ازالہ ہو جائے گا، ملے گا ہمیں. تو اس لیے فلا یخاف بخسا ولا رہق. اور انہوں نے کہا کہ ان منا المسلمون ومنا القاسطون. اب تو ظاہر ہے ہم نے اللہ کی جو باتیں سنی، جو آپ نے دیکھا طرائق قددن میں بات آ گئی تھی کہ اس وقت تقسیم تھے یہ جنات کی جو آبادی تھی، انسانیت کی آبادی، وہ بھی یہودیت، نصرانیت، مشرکوں کے عادات و اطوار وغیرہ میں وہ بھی بٹ چکے تھے. اب یہاں فرمایا کہ ہم میں مسلمان بھی ہے اور ہم میں ظالم بھی ہے. ہم مطلب جنوں کے مخلوق. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. ہم میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے انہوں نے ایک اچھا نتیجہ حاصل کیا ہے، انہوں نے اپنے فکر اور تحقیق اور جستجو کا اچھا موقع اور محل حاصل کیا ہے، اچھا منزل پا لیا ہے، رشد و ہدایت کی منزل انہیں مل گئی ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور جو ظالم تھے جنات میں سے، جو مسلم ہوں گے انہوں نے اچھی منزل حاصل کی ہوگی اور وہ ہوگی جنت. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور جو ظالم ہیں وہ بنیں گی جہنم کی ایندھن، کہیں اور ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. اور پھر جنات نے یہ بھی رسولوں کی اور اللہ کی فرمودات کے حوالے سے یہ بات بتا دی جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اگر یہ دونوں مخلوق جن اور انسان اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہنے والے بن جاتے، یا اب بن بھی جائیں، اب بھی اس کی گنجائش موجود ہے، چونکہ عالم وجود میں جب تک ایک بھی جن و انسان ہے عبدیت کے حوالے پر اسے اپنے زندگی کے مقاصد اور منزل حاصل کرنے ہیں. تو یہ توقعات اس وقت بھی یا تو جب کبھی بھی اگر علی الطریق اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہیں گے، مستقیم رہیں گے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں پلائیں گے پانی کثرت کے ساتھ. پانی کی کوئی قلت، کوئی کمی نہیں ہوگی، اور پانی ہی حیات ہے. پانی برکات لے کے نازل ہوتا ہے. پانی سے انسان کی زندگی، اس کی ذات، اس کی ماحول، اس کی زراعت، اس کی خوراک، اس کی پوشاک سب منحصر ہے. ماءً غدقاً کا معنی یہی ہے کہ ایک ایسے پانی جو وافر مقدار میں ہو اور نتیجہ خیز پانی، ان پر یہی پانی ان کے لیے نازل ہو جائے. اب دیکھیے جنات کی جو باتیں تھیں ان باتوں کی یہ حصے بھی عجیب حقائق کے حوالے پر
چشم کشا اور عبرت انگیز ہیں کہ یہ دو مخلوقات، چاہے آپ اسے جن اور انس قرار دیں اور ہیں بھی یہی، ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے وہ صلاحیتیں دی تھی کہ جن کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان پر اپنی کتابیں نازل فرما دی، ان کو اپنی عبدیت کے عہدے پر سرفراز فرمائے۔ اب اگر یہ عہدہ نہیں سنبھالیں گے اور اس میں کمی کوتاہیوں کے شکار ہوں گے تو ظاہر ہے انہیں حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے کلام میں یہی باتیں مرکز اور محور ہیں، جنات کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی، کہ اللہ رب العزت کی بندگی میں انہیں کوشش کرنی چاہیے، اپنی تمام تر توجہ اس طرف مبذول کرنی چاہیے، اپنی تمام تر استعداد اور صلاحیتیں بروئے کار لانی چاہیے، تب جا کر کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اور ان معروضات پر ہی ہماری باتیں اختتام پذیر ہوں گی آج کی اس محفل سے، اور جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ رب العزت اپنے کرم سے ہم سب کو معاف درگزر فرمائے، اور یہ ٹوٹی پھوٹی لمحات اور بے ربط باتیں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہمارے اور آپ کی نیکیوں میں حساب ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔